علماء نے لکھا ہے اگر ساری مخلوقات مل کے اللہ سے ایک چیز کا مطالبہ کرے، اللہ فرماتا ہے پھر بھی عطا کروں گا، اور فردن فردن لوگ لاکھوں چیزیں مانگنے کے لیے آ جائیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندو پھر بھی میں عطا کر دوں گا، کیونکہ میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ اس آیہ کریمہ کا جو ابتدائی حصہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں۔ اب جو ابتدائی حصہ ہے نا، اب اس نے آپ کا مزہ لینا ہے اور بات سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام میرا پیغام میرے بندوں تک آپ پہنچا دیں۔ اے مالک و مولا، دروازہ تیرا بتانا ہے، بندے بھی تیرے ہیں، کلام بھی تیرا ہے، بات بھی تیری ہے، حکم بھی تیرا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے بتلانا چاہتا ہے، کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں وجہ سن لو، وجہ یہ ہے کہ جو میری حقیقت ہے الوہیت کی وہ تمہارے فہم و ادراک میں بھی نہیں آ سکتی۔ ابھی تک آپ نے میری شانوں کو، میری قدرتوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور ابھی تک تمہاری آنکھوں نے میرے خزانوں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ایک دروازہ میں نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا ایسا بنایا ہے کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، کہ خزانے بھی دیکھے ہیں، شانوں کو بھی دیکھا ہے، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بیچ میں ڈال کے جو تمہیں بتا رہا ہوں گا، میرے خزانے، میری عظمتیں، میری شانیں، میری عطا تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اب جو ذات میں نے سامنے کی ہے تمہارے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شکل میں، کم از کم انہیں دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو نبی گارنٹی دے رہے ہیں، جب وہ نبی خود اتنا بڑا سخی ہے تو وہ مالک کتنا بڑا سخی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا والوں میرے حبیب کریم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، اور قرآن مجید میں آتا ہے نا سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، جو بھی سائل آئے، جو بھی مانگے اسے عطا فرما دینا۔ تو اللہ رب العزت نے حوالے کے طور پہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو امت کے سامنے کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ ساری زندگی کلمہ کے علاوہ، جو کلمہ میں آتا ہے نا لا الہ الا اللہ، لا کا معنی یہ لا نفی جنس ہوتا ہے، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کلمے کے علاوہ ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ نہیں آیا ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ جو نہیں ہے نا، یہ ساری زندگی اس کلمے کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ آیا ہی نہیں۔ جب بھی کوئی سائل آیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فوراً عطا فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بحرین سے 90,000 درہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ 90,000 درہم آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں چارپائی پہ ڈھیر لگا دیتے ہیں، رات گزرتی ہے، جب صبح ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ظہر کی نماز سے پہلے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے 90,000 درہموں کو سب غرباء میں تقسیم کر دیا۔
اندازہ لگائیں 90,000 درہم زور کی نماز سے پہلے جو حقدار تھے نا سب کو دے دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا، ایک سائل آ گیا، اس نے مانگا، تو اب بظاہر کوئی خزانے نہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مدینہ کے بازار میں کسی کو بھی میرا حوالہ دے دینا، کسی کو بھی۔ اب یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، غیر مسلموں کی بھی دکانیں تھیں، لیکن کردار کتنا اونچا تھا اور اعتماد کتنا تھا، آقا کریم علیہ السلام کو اپنے اوپر یقین کتنا تھا۔ جاؤ کسی بھی دکان پہ میرا حوالہ دے دینا، نام میرا لکھوا دینا کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، نام میرا لگا دینا، وہ لکھ لے گا، تمہیں سودا بھی دے دے گا، اس کا جو ادھار ہے میں چکا دوں گا، تو نے خالی نہیں جانا، اپنی جو چیز بھی ضرورت کی ہے وہ لے کے جانا۔ جب یہ بات کی نا تو ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان کے چہرے پہ جلال آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک بندے آپ کو مجبور کرتے ہیں، آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، تو آپ رہنے دیجیے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ نا غصے کے آثار نمایاں ہوئے، ممکن تھا کہ کوئی بات کرتے، جلدی ایک صحابی انصاری تھے، انہوں نے دیکھا کہ ممکن ہے کوئی بات غصے والی ہو جائے، جلدی بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے خزانے لٹائیے، اور اپنے رب کے جو خزانے ہیں جو مالک نے آپ کو عطا کیے ہیں اس میں مالک نے کمی ہی نہیں کرنی، جتنا لٹاتے جائیں گے مالک آپ کو اتنے ہی عطا فرماتا جائے گا۔ اب یہ جب انصاری کی بات سنی نا تو پھر آقا کریم علیہ السلام مسکرا پڑے اور پھر فرمایا اے عمر، اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے سنیا محبوبہ کوئی بھی آپ کے دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہ جائے، جب بھی جائے تو پھر لوٹ کے جب جائے دنیا پوچھے کہ اتنا عطا کر دیا ہے کہ دامن بھی تنگ پڑے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی داعیہ تھی جن کا نام برکت، حدیث پاک میں آتا ہے